اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4638، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر آ گئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، موسیٰ بولے: اے میرے رب، مجھے تو اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم اس پہاڑی کی طرف دیکھو، سو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑی پر اپنی تجلی ڈالی تو تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو بولے: اے رب، تو پاک ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: ارنی آتنی کے معنی میں ہے کہ دے تو مجھ کو، یعنی اپنا دیدار عطا کر۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ مازنی نے، ان سے ان کے والد یحییٰ مازنی نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے منہ پر کسی نے تماچا مارا تھا۔ اس نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تماچا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں بلاؤ۔ لوگوں نے انہیں بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تماچا کیوں مارا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا: اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ میں نے کہا: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا: مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ حدیث نمبر 4639، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ ہم سے مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، ان سے عمرو بن حریث نے، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھنی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ حدیث نمبر 4640، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے نبی، آپ کہہ دیں کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم سب کی طرف اسی اللہ کا جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے امی رسول و نبی پر جو خود ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اس کی باتوں پر، اور اس کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن اور موسیٰ بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن علا بن زبیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بصر بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، کہا میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث سی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس سے آنے لگے
ابو بکر بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑک آئے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ واقعی میری ہی زیادتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے ساتھی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا غامر کا معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ حدیث نمبر 4641 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور کہتے جاؤ کہ یا اللہ گناہوں سے ہماری توبہ ہے۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبت فی شعر، یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4642 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے نبی معافی اختیار کر اور نیک کاموں کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے منہ موڑیو۔ العرف معروف کے معنی میں ہے جس کے معنی نیک کاموں کے ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اینیہ بن حسن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حرب بن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا۔ حرا ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے، جو لوگ قرآن مجید سے زیادہ عالم اور قاری ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے، اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ اینیا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حرب بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے اینیا کے لیے بھی اجازت مانگی اور حضرت عمر نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم نہ تو تم ہمیں مال ہی دے سکتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حرب بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم کہ جب حرا نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 4643
اردو ترجمہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وکی نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجیے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 4644 اردو ترجمہ اور عبداللہ بن براد نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ ایسا ہی کہا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4638 سے 4644 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔